اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی 2 تاریخ کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شعبان کی 2 تاریخ کو کر کے بارگاہ الہی میں جب حالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اللہ کریم آپ کے حالی ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا، آپ کے حالی ہاتھوں میں رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اپنا خاص فضل و کرم آپ پر ضرور کرے گا۔ اگر آپ شعبان کی 2 تاریخ کو اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شعبان کے مہینے کی فضیلت شیئر کرتی ہوں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری تقدیر میں کچھ لکھے یا نہ لکھے، سب سے اوپر غلام مصطفیٰ ضرور لکھ دے، تاکہ ہم بھی آقا دو عالم تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہو جائیں۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ رجب المرجب کا جب چاند نظر آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا الہی رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنائیں پوری ہوئی، دعائیں پوری ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور جویریہ سے نکاح فرمایا، چنانچہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے۔ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بہت ہی عالی شان مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال اور اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اہمیت اتنی ہے کہ خود آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم و مبارک۔ یہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، احب شہری الا رسول اللہ ان یصوم شعبان یصل رمضان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ یصوم شہرین متاتا بعینی الی شعبان و رمضان۔ میں نے حضور کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے کے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ اس مہینے کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں 15ویں شب بھی ہے جس میں مغفرت عام ہوتی ہے، جس کا تعامل تبع تابعین اور سلف صالحین کے دور سے منقول ہے۔ کثرت صوم شعبان کی 3 حکمتیں ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی 3 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، تعظیم و رمضان اور روزوں کی تیاری۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور اس کے روزوں کی
تیاری اور ماہ رمضان میں اللہ کا قرب اور رمضان کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایُّ الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان بتعظیم رمضان۔ ترجمہ، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ افضل ہے۔ نمبر 2، بندوں کے اعمال اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان بین رجبی و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمالا فحب ان شعبان۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے۔ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال حضرت حق جل مجدہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزے داروں میں ہو۔ نمبر 3، ملک الموت کو مرنے والے کی فرصت دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تمام مہینوں کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ یکتب فیہ میتات تحلق السنۃ واحب ان یعطینی اجلی وانا صائم۔ اس مہینے میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، بس مرجئی چاہتا ہے اگر اس سلسلے میں میرا اجل بھی آنے والی ہو تو میں خدا کی بہترین عبادت روزوں میں مشغول ہوں۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا، ماہ شعبان میں عبادت کرنے کا۔ یہ تھی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی شیئر کی ہے۔ اگر ماہ شعبان کی فضیلت کی بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی بات پر شعبان کی فضیلت کو ختم کرتی ہوں اور اپنے وظیفے کی طرف چلتی ہوں، یعنی شعبان کی 2 تاریخ کو آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو پورے شعبان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ شعبان کے پورے مہینے میں اس وظیفے کو کرنے کی بہت فضیلت و برکات ہے، بہت ہی فوائد ہے، لیکن اگر آپ شعبان کی 2 تاریخ کو یہ عمل کر لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی قوم کو اس جیسی مبارک اسما عطا نہیں ہوا، یہ اسماء اعظم ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دشمنوں سے نجات ملتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ذہن اور حافظے کا تیز ہونا، تنگ دستی کا دور ہونا، اولاد کی زندگی، قیامت کے روز آگ سے نجات کا عمل، ہر بیماری کا علاج، ظالموں کی ہلاکت، سفر اور کاروبار میں برکت۔ غرض بسم اللہ کی پڑھنے سے وہ کون سی دنیا کی مشکل ہے جو دور نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بھی روحانی زندگی اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے صرف یوں ہی عمل کرتا رہے۔ کسی امر میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں اس عمل کو اگر پڑھا جائے تو یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اب آپ کو میں وظیفہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے شعبان کی 2 تاریخ کو نماز اثر ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ کریم آپ پر بے بہا برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ
کریم آپ پر کوئی مشکل آنے ہی نہیں دے گا، آپ کا رزق بے بہا وسیع کر دے گا، آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، خیر و برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ کریم کی رحمت جب آپ پر بارش کی طرح برسے گی تو کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں رہے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ شعبان کے پورے مہینے میں کرتے رہیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا، آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔